السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 15 مئی 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ دوستو، سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ اٹارنی جنرل نے ایسے افراد کی ضمانت لینے سے انکار کر دیا ہے جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں خواتین کو تنگ کیا تھا۔ دمام، تبوک اور اس طرح سے ایک اور جگہ پر بھی خواتین کو تنگ کرنے کی واقعات سامنے آئے تھے۔ یہ 3 کیسز میں جو بھی افراد کو سیکیورٹی داروں نے گرفتار کیا ہے، ان کی ضمانت دینے سے اٹارنی جنرل نے انکار کیا ہے اور ایسے افراد کو سخت سزا دینے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں خواتین کو کسی بھی صورت میں جو انہیں کوئی تنگ کرتا ہے اس کے خلاف سخت قوانین آلریڈی پاس ہو چکے ہیں، جس کے مطابق کم سے کم 15 سے 20 سال قید اور سخت جرمانہ ہوگا۔ اس سلسلے میں اٹارنی جنرل نے مزید کہا ہے کہ ایسے افراد جو کہ اس طرح کے مسئلوں میں ملوث پائے جائیں گے، ان کے کیسز کو خاص طور پر جلدی سنا جائے گا تاکہ ان کو سخت سے سخت اور جلدی سزا دی جا سکے۔ یہ سعودی حکومت کا ایک زبردست اقدام ہے جسے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ مملکت میں امن و امان ان تمام صورتحال کے بعد ہی قائم رہ سکتا ہے اگر قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ اقامہ ممیزہ کے بارے میں جو کہ منفرد اقامہ ابھی جاری ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں ایک اہم ترین خبر آ چکی ہے جو کہ آلریڈی میں آپ حضرات سے شیئر کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک آئے گا، لازمی وہ سنیں دوستو، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کب غیر ملکی افراد کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس کی تمام تفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں، اس لیے میں آپ سے اس ویڈیو کو الگ سے خبر بنا کر شیئر کر چکا ہوں، اس میں تفصیلات آپ جان سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی خالد الفلاح نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ الخبر دمام کی طرف سے جو یمبو کی جانب ایک آئل کی پائپ لائن جاتی ہے، اس پہ کچھ نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے۔ یہ خبر صبح 8 سے 7 بجے کی ہے، جس پر پائپ لائن کافی متاثر ہوئی، لہٰذا فوری طور پر اس پمپنگ سسٹم کو بند کر دیا گیا اور اسے ریپیئر کر لیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ ایسے افراد کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا، ان تک بہت جلد رسائی حاصل کر لی جائے گی تاکہ مملکت میں جو امن و امان ہے اسے ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے۔ سعودی عرب میں انٹرنیٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ مملکت میں انٹرنیٹ کو محفوظ بنانے کے لیے اور ہر طرح کے حملوں سے بچانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی عرب میں موجود تمام غیر ملکی اور سعودی شہری اس بات کا مکمل طور پر اطمینان میں رہیں کہ ان کا ڈیٹا کسی بھی صورت میں چوری ہونے سے بچایا جائے گا۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پر کوئی کمی بیشی تھی تو اسے پورا کیا جا رہا ہے اور تمام جو سسٹم ہے اسے اپ ڈیٹ کر لیا گیا ہے۔ لہٰذا مملکت میں رہنے والے تمام افراد اس بات پر اطمینان رکھیں کہ سوشل میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ ڈیٹا مملکت سے دوسرے افراد نے چوری کیا ہے، یہ سراسر غلط خبریں ہیں۔ سعودی عرب کے معروف اسلامی اسکالر عبداللہ المطلق نے یہ کہا ہے کہ بہت سارے افراد رمضان کی 27ویں شب میں عمرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حرم مکی میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں یہ کانسیپٹ بڑھتا جا رہا ہے کہ 27ویں شب میں کیا گیا عمرہ بہت زیادہ شاید افضلیت کا حامل ہوتا ہے، تو انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس طرح سے اس خاص رات کو چوز کر لینا کسی بھی صورت میں اسلام میں جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاق راتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان مبارک کی جو آخر کی طاق راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، لہٰذا 27ویں شب کو عمرے کے لیے لوگوں کی تگ و دو، جس کی وجہ سے بہت سارے سیکیورٹی رسک بھی پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں صحیح نہیں ہیں۔
انہوں نے بہت ساری جو کیوریز تھی، لوگوں کے سوالات تھے، ان کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کا لوگوں کے اندر کانسیپٹ ڈیولپ ہونا اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے کی جو فضیلت ہے وہ کسی سے عیاں نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، مگر کسی مخصوص رات کو چوز کر لینا یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے اکثر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار رہے گا، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ سانس کے مرض میں کسی صورت میں مبتلا ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس سلسلے میں اگلے ہفتے سے مملکت میں بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے بارے میں جیسے جیسے تفصیلات آئیں گی فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائیں گی۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔